ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مبدع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، رات کا کافی حصہ بیت چکے ہیں، تسی بھی تھکے تھکے لگ دے ہو بے، کوئی ساؤنڈ ہے نے، کوئی چپ کر کے بیٹھے نے، کئی وچ دم کران آئے۔ ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے صرف آدھا گھنٹہ میری گفتگو نو سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کا بیان کرنا اور میرے انتہائی پیارے بھائی، میری ڈبلنگ بند کر، پیارے بھائی حضرت مولانا افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ اور حضرت مولانا مرتضیٰ یزدانی صاحب اور انہوں دی پوری باڈی میاں نویز صاحب اور دیگر رفقاء جو کہ انہوں نے کندھے نہ کندھا ملا کے چل دینے اور تعاون بھی کر دے۔ اللہ سب انتظامی احباب دا اور اینا میرے دوستہ دا جنہ دے اندر مولانا حقانی صاحب بھی نے، اللہ اینا دی اس کوشش اور کاوش نو چودھری خالد کمبوز صاحب، حاجی اقبال صاحب، حاجی عباس صاحب، تمام جتنی پوری باڈی نے میں بات کی تھی، اللہ سب دی محنت کوشش کاوش رو بھئی دی ڈبلنگ بند پر چودھری رمضان جٹ صاحب اور بھی کوئی آدھا سوچے تھی اللہ سب دا انتظام و اہتمام کرنا، تعاون کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ میری آواز کھولنی ہے تو انہوں ایکو کیا بند کرو۔ تو میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے کہ صحابہ نے احادیث کی حفاظت کس طرح کی تھی۔ جس طرح قرآن منظم من اللہ، اس طرح حدیث بھی منظم من اللہ۔ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے اور حدیث نو لے کے آنے والا بھی جبریل ہے۔ قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی۔ جس طرح قرآن لا رہے بے، اس طرح حدیث بھی لا رہے بے۔ اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود اٹھایا ہے، اس طرح حدیث دی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے ہی اٹھایا۔ قرآن نو ٹھکران والا کافر بے ایمان ہے اور حدیث دا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ بڑی توجہ فرمایا جائے۔ احادیث اسلام دا ایک حصہ ہی نہیں بلکہ عین اسلام ہے۔
اور حدیث تو بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن اگر کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز کس طرح پڑھنی ہے، وہ احادیث جو ملے گی، اور احادیث ساڈے تک پہنچان دا ذریعہ اور سبب وہ پیغمبر دے صحابہ نے۔ جس طرح ایک پل ہے نا نہر دا، وہ پل دو فریقین نو جوڑ دے، اگر وہ پل ٹوٹ جائے تو رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح پیغمبر دے صحابہ اس پل دی مانند نے کہ نبی دے صحابہ نے ڈائریکٹ آمینہ دے لال کولوں احادیث اپنے کنا نہ سنیا، اور پھر اس حدیث تے پیرا دیتا، اس حدیث تو تابعیاں تک پہنچیاں، تبع تابعیاں تک پہنچیاں، پہنچ دیاں نبی دی امت تک پہنچی۔ ایک حدیث دی خاطر پیغمبر دے صحابہ نے بڑے بڑے لمبے سفر کی تھے۔ آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے، حدیث دی حفاظت واسطے صحابہ نے ہجرتاں کی تھیاں، کوئی کسے ملک چ چلا گیا، کوئی کسے شہر سے چلا گیا، کسے دی قبر یمن چ بنی، کسے دی روم چ بنی، کسے دی شام چ بنی، کسے ملک کے اندر قبر بنی، لیکن تمام صحابہ حدیث دی خاطر مدینہ الرسول پیغمبر دی جان تو بعد انہاں چھوڑ دیتا، ہجرتاں کیتیاں اور احادیث لوکاں تک پہنچائی۔ حدیث نو چھوڑن والا حدیث دی حفاظت نہیں کر رہا، حدیث نو چھڈن والا حدیث دا محافظ نہیں۔ حدیث دے محافظ او لوگ نے اس زمین دی دھرتی تے جڑے حدیث نو سن کے پیغمبر دی حدیث تے عمل کر گئے۔ اصل دے اندر اے لوگ حدیث دے حافظ ہیں، اور اے حدیث دے حافظ قیامت تک باقی رہیں گے۔ پیغمبر دے صحابہ تو بعد روئے زمین تے اگر حدیث نو پہنچایا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، یاد کرایا ہے، لوکاں دے کناں تک پہنچایا ہے، لوکاں نو حدیث سمجھائی ہے، وہ اس زمین دی دھرتی تے صرف مسلک اہل حدیث۔ غور کیجئے، توجہ، پیغمبر دے صحابی حضرت عمر بن ابشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی نے جنہ 80 سال دی عمر چ اسلام قبول کیتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نہ پورا دن گزار دے سن، سوالات بڑے کر دے سن، اللہ دے رسول اے حدیث پڑھیے، اے کم کریے کی فائدہ ہے، اے کم کریے کی فائدہ ہے، اے کم کریے کی فائدہ ہے، سارا دن نبی علیہ السلام کو سوالات کر دیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے، فرماندے نے اللہ رسول ہے جڑا سردی چ ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنے ہاں ایدہ بھی کوئی فائدہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جدو بسم اللہ پڑھ کے بندہ وضو شروع کرتا ہے، جتھے جتھے وضو دا پانی لگتا ہے اللہ انہاں اعضاء دے گناہ معاف کر دے۔ بڑی توجہ نہ بات سنے، جتھوں تک وضو دا پانی لگتا ہے اللہ اتھوں تک جنت دے اندر سونے دے کنگن پہنا دے۔ حضرت عمر بن ابشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنی، نال آقا نے فرمایا عمر جیڑا انسان وضو کرنتے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وضو دے نفل پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں گناہاں چو اس طرح پاک کر دیں دے نے جویں ماں دے پیٹ چو ہنے ہی پیدا ہوئے۔ ہن حدیث پیغمبر دے صحابی نے سنی ہے، 80 سال دی عمر آقا دنیا تو چلے گئے، 120 سال دی عمر ہے جدو اے نبی دا صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ہن 120 سال دی عمر چ دے بندے دا حافظہ ہی مضبوط نہیں رہی دا۔ ساڈے تو معاشرے بندہ 50 سال تو اتے ٹپے ویسے ہی تتریا بتریا جاتا ہے، وہ قوت حافظہ مضبوط نہیں رہی، لیکن نبی دے صحابی حضرت عمر بن ابشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی
اور حدیث کی حفاظت کی تھی، پھر اے حدیث نبی کو سن کے اپنے صحابہ تک پہنچائی. صحابہ نے پھر اس حدیث پہ عمل بھی کیتا ہے. حضرت عمر بن ابشہ نے حدیث بیان کی تھی 120 سال کی عمر. پیغمبر دے ایک صحابی نے انہوں نے حدیث سنی، کہنے لگے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل. حضرت عمر بن ابشہ نے بھی فرمایا کہ وضو کر کے جو بندہ دعا پڑھتا ہے اللہ وہ واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھول دیں. پھر جڑا 2 نفل پڑھتے اللہ انہوں گناہاں چوں ایویں پاک کر دینے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا. ہنے کتنا بڑا اجر ہے. ایتھوں پہلو 10-12 لاکھ 22 لاکھ ہوندے ہو گیا. حج دا لاؤ جاؤ مکے جا کے حج کرو، میدان عرفات حاجی پہنچ دینے. اللہ آسمان تو تھلے جھانک کے آندا ہے حاجیو اج میں تھانوں گناہاں چوں پاک کر چھڑیا جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا. ذرا غور کیجیے. تے جڑا ایتھے وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے. حضرت عمر بن ابشہ دی حدیث نو سنیا ہے. پیغمبر دے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل. اے عمر اے حدیث نبی پاک کو اپنے کنہ نہ سنیا یا کہ اپنے کولوں ہی بیان کری جا رہے ہیں. دیکھو کنے صحابہ حدیث دے معاملے چ حساس نے. سانو تے مولوی جو مرضی سنائی جان آ کبھی پوچھیا ہی نہیں مولوی صاحب حوالہ کتھوں لے آجے. پوچھنا گوارا ہی نہیں کر. راتی ایک مولوی دا میں کلپ سننا پیا. انہیں کہا جی نبی نوح دی کشتی دے وچ نا جانور سوار ہوئے تے چوہا بھی وچ ہے سوار ہویا. انہیں کہا چوہا دے کر دے گا. چوہا کتھوں پیدا ہویا؟ اے شیر نے نچ ماری وچوں چوہا نکل گیا. یہ مولوی بیان کر رہے کوئی پوچھ دے کہ کی بیان کر رہے. حضرت عمر بن ابشہ تو سننے والا صحابی ہے تو پوچھ رہے نے بھئی یہ حدیث نبی پاک کو اپنے کنہ نہ سنیا. اتنا بڑا اجر دس رہے کہ جڑا بندہ وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے اللہ انہوں گناہاں چوں میں پاک کر دیندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے نبی پاک دے صحابی کی آندے نے لقد کبرت سنی ورقا ازمی وقترب اجلی. اے نہ سمجھ کے میں بڑھا ہو گیا ہڈیاں دی میک ختم ہو گئی ہے تے میں موت دے قریب پہنچ گیا ہاں تے میں اپنے کولوں اے حدیث بیان کرنا نہیں. لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین حتی 10 مرات. جگہ دے پیر کو حدیث 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں میں اپنے کنہ نہ 7 مرتبہ سنی ہے. جڑا بندہ وضو کر کے 2 نفل پڑھدا ہے اللہ انہوں گناہاں چوں ایویں پاک کر دیندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں نہیں پیدا ہویا. پھر منیے نا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. آئیے صحیح البخاری ہے. جڑا بندہ وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے. جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے آقا فرماندے نے وجبت لہ الجنہ او دے تے جنت واجب ہو جاندی ہے. جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے وہ چلدا زمین تے میں اودیاں جُتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے. آئیے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے سلام پھیردا ہے کہندا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ ارشاد تو آواز آؤندی ہے غفر اللہ. او میرے نبی دی حدیث تے عمل کرن والے میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن وضو دی عظمت وضو دے نفلہ دی عظمت کہ صحابی کو پہنچی ہے حضرت عمر بن ابشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ نبی دی زبان نبوت جو 7 مرتبہ حدیث سنی اور اس حدیث نو یاد کیتا ہے اس حدیث نو اپنے اندر محفوظ کیتا ہے. پھر حدیث پیغمبر تے جان تو بعد بھی
صحابہ تک پہنچی، تابعیاں تبع تابعیاں تک پہنچی، آئیے اے حدیث آج ساڑھے تک پہنچی ہے۔ اے پیغمبر دے صحابہ نے حدیث کی حفاظت کی تھی تا احادیث ساڑھے تک پہنچیاں۔ اگر پیغمبر دے صحابہ نبی دی حدیث تے پیرا نہ دیندے آج سانو رفع الیدین دیا حدیثاں دا پتہ نہ لگدا۔ بے شک پونے 600 حدیث سے رفع الیدین کرن دی، 30 احادیث میں ٹکنے نہ ٹکنا اور اپنا کندھے نہ کندھا ملا دی۔ یہ حدیث کی تو پہنچیاں پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ اور دین دے معاملے اتنے محتاط۔ آئیے میں تھوانو ایک واقعہ سنا۔ حضرت عمر بن خطاب قید رضی اللہ تعالی انہوں نے کول ایک بندہ آیا، آندہ عمر جی عورت نے مناسک حج ادا کر لیا، حج مکمل کر لیا، تے آن لگیا طواف الوداع کری گئی، تو اس عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے، وہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرم تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر فاروق فرمان لگے بھئی ہوتے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے۔ سننے والا بھی اگے صحابی ہے، آندہ عمر جی نبی پاک نے فرمایا سی، یہ حدیث میں اپنے کنہ نہ سنی سی کہ عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے وہ وال ویکھیا، فرمایا میرے کو جو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آدھا جی جلاد نو کیا کوڑا لے گیا؟ آدھا جی کوڑا کی کرنا ہے؟ فرمایا کوڑا لیا تینوں مگوا رہا تینوں سزا لگا دے۔ اسے آپ یہ بکا دی سزا جی منو کس چیز دی سزا؟ تسا اپنی قیاس رائے عقل نہ فیصلہ دیتا ہے کہ عورت اتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے آئے مخصوص ایام تو۔ میں تھانو نبی دی حدیث سنائی، اپنی عقل قیاس رائے نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے۔ سنیے میرے عمر دا عقیدہ، حضرت عمر فرماتے نے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا، تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو پیغمبر دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے؟ کیوں آئے؟ جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اتھے عمر دا قول بھی بولیا جناح کے پرچہ نہ ہو جائے، عمر دا قول بھی نہیں چلتا، قیاس نہیں چلتی۔ انہوں حدیث کی حفاظت کیا جاندہ ہے، انہوں غیرت حدیث کیا جاندہ ہے کہ صحابہ نویں برداشت نہیں کہ نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر کسے دا قول، کسے دی عقل، کسے دی قیاس، کسے دی رائے بنی جائے۔ فرمایا تینوں سزا دیا، اور بلکہ سیر چ لکھیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا دوران خطبہ منبر تے اٹھتے چڑھ کے فرمایا مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، حدیث ہونے کے باوجود عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ تے آج عمر زندہ ہوں گے والٹن دے کھمیا دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے، وہ بول دے نہیں ہونا، وہ بولو دے صحیح۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ آئیے میں ایک اور حدیث بیان کرا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت دے اتے حد قائم کرن دا فیصلہ دے دیتا ہے، نبی علیہ السلام دے یار نے فیصلہ دیتا ہے، ساتھی اس عورت نو لے کے مدینے تو باہر چلے جاندے نے، جا کے ٹویا لگے نے کڈن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے دیکھ رہے نے، علی آندے نے کی لگیو کرن، اس عورت دے اتے حد قائم کرن لگیا، اس عورت نے بدکاری کیتی ہے، زنا کیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے عورت تے پاگل ہے، پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی۔ ہے جی حضرت عمر فاروق نے فیصلہ دیتا ہے کہ اس عورت نو رجم کر دیو،
تے حضرت علی آندے نے میں عمر دا فیصلہ ویکھاں کہ محمد دی حدیث ویکھاں. اے ہی میرا مسلک منہج دعوت ہے. پیغمبر دے صحابہ نے حدیث نو کس طرح محفوظ کیتا ہے اور حدیث کی حفاظت کس طرح کیتی ہے. پیغمبر دی حدیث کے مقابلے اچھے تو اچھے بندے دی بھی بات آ گئی ہے. نبی دے صحابہ نے تسلیم نہیں کیتی. آؤ میرے دوستو، حضرت علی فرماندے نے میں عمر دا فتویٰ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا. ٹھہر جو اس عورت نو کچھ نہ کیا جائے، مینوں حضرت عمر نہ گل کر لین دیو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے نے حضرت عمر ملدے نے، عمر جی اس عورت دے اوتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی دتا ہے؟ جی میں دتا ہے. فرمایا پیغمبر دی حدیث ہے رفیع القلم عن الثلاث. 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے اپنی قلم نو چک لیا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. پہلا بندہ سبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوئے گی جب تک بالغ نہ ہو جائے. النائم حتی یستیقظ، ستا بندہ اگر خواب کی گناہ کرتا ہے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوئے گی جب تک بیدار نہ ہو جائے. تیسرا نمبر تے المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے حد قائم نہیں ہوئے گی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. عمر میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ ذرا غور کر. حضرت عمر نے حدیث اوے عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے، 10 12 20 دی لوڑ نہیں. جیڑا بندہ حدیث دا عامل ہے، نبی دی حدیث دا محافظ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی ہے تو پتہ کی آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ لک عمر، اگر آج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر دا قول نہیں منیا، عمر دی قیاس نہیں منی، عمر دی رائے نہیں منی. لوگوں عمر دے فتوے نو نہیں منیا. پیغمبر دی حدیث سنائی ہے تے عمر میں تیری ذات تو بھی صدقے جاواں، تو پیغمبر دی حدیث نو سن کے اپنے قیاس چھڑ دیتی ہے، اپنا فتوہ چھڑ دیتا ہے. اے میرے پیغمبر دی حدیث دا تحفظ ہے. وہ لوگوں یہی مسلک میرے صحابیاں دا ہے، یہی مسلک اج دے وہابیاں دا ہے. اس زمین دی دھرتی تے اگر اہل حدیث نہ ہوندے تے پھر پیغمبر دی حدیث تے عمل کون کردا؟ فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی، انہاں لکھیا ہے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ایک وطر والی حدیث تے عمل کون کردا؟ اس دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پیرا نہ پیر ملان والیاں 30 حدیثاں کندھے نہ کندھا ملن والیاں انہاں تے عمل کون کردا؟ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے 650 حدیث رفع الیدین کرن دی نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک بھی نہیں، اس 650 حدیث تے عمل کون کردا؟ آئیے اس دور دے اندر حدیث دے محافظ صحیح معنی اہل حدیث نے جاؤ ساڑھے مدارس دا وزٹ کرو. ساڑھے مدارس کے اندر پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک احادیث پڑھائیاں جاندیاں نے. بعض مدارس ایسے نے جسے 6 سال فقہ پڑھائی جاندی ہے، 7ویں سال بخاری دا دورہ ہوتا. الحمدللہ علی حدیث علماء حدیث دا تحفظ کرتے بھی نے، حدیث پہنچاتے بھی نے، پڑھاتے بھی نے، منبر تے چڑھ کے سناتے بھی نے. اصول کرخی ایک کتاب ہے، وہ دے اندر قاعدہ درجے قرآن دی آیت امام دے قول دے مقابلے چاہ جائے، قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھا جائے، حدیث آ جائے امام دے قول دے مقابلے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے. اہل حدیث اس بات دا اعلان کرتا ہے لوگوں پیغمبر دی حدیث دے مقابلے امام دا قول آئے، قیاس آئے، رائے آئے، عقل آئے، کسے مفتی دا فتوہ ہے، سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. یہی میرا مسلک منہج دعوت ہے، کیونکہ حدیث دا منکر قرآن نے انہوں مسلمان نہیں آکھیا. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. آئیے پیغمبر دی حدیث اگر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث تے عمل اہل حدیث نہ کر دے کون کردا؟ آئیے وللضالین آمین، اگر اچھی آمین نبی پاک نے فرمایا ہے تھوڑی آمین اتنی اچھی ہوئے فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. لوگوں ہوئے گا کی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. اس زمین دی پشت دے اتے اج مسلک اہل حدیث نہ ہوندا تے اس حدیث تے عمل کون کردا؟ رکوع دے اندر جائیدا، رکوع تو اٹھی دا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. وہ لوگوں نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر، میرے آقا نماز پڑھا رہے نے، پیچھے ایک صحابی آئے، کالی کالی نماز نہ ملے، سانس چڑھے ہے. آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ صحابی اندر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. میرے پیغمبر دے کنا چے دی آواز پہ گئی. آقا نے سلام پھیریا، فرمان لگے کون سی جنہیں کلمے کہے نے؟ اللہ دے رسول میں کہے نے. فرمایا جدو تو کلمے کہے سل میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے، آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا سواب لکھن آئے دن. اور وہ اج بھی آندے نے، پر آندے اہل حدیث دی مسجد نے. کیوں جی کہانی صاحب؟ ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں. ساڈے نکے نکے بچیاں نوں بھی دعا ہوندی. اہل حدیث زمین دی ترتی تے نہ ہوندے، اس حدیث تے عمل کون کردا؟ سب تو بڑے محافظ پیغمبر دی حدیث تے اہل حدیث علماء نے. نبی دے صحابہ تو بعد آئیے میں کہ چلا ایک مولوی صاحب کہنے لگے 39 فرشتے اتر دے نے، سانو بخاؤ تے صحیح کتھے اتر دے. میں کیا کملیا، میں فرشتے اتر دے ویخ بھی لوا، منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جڑوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے کہ آسمان تو 30 فرشتے ہوندے نے، پھر نظر آؤن یا نہ آؤن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. بولیے بولیے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. سونا ایہو جہا جگ وچ، بولیا جنا کدے پرچہ نہ ہو جائے، سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا، میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، ادھر میرے آندا جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ ہے. ادھر میرے وال ویکھو، آندا انگوٹھا کٹیا جائے ایدی دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ ہے. آندا انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 10 اونٹ ہے. اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ ہے. آندا اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 9 اونٹ ہے. آندا انگل کٹی جائے سب تو چھوٹی ہے دی دیت کنی ہے؟ حضرت عمر کہیں نے 6 اونٹ. کنے ہو گئے؟ وہ بولو دے صحیح. 50 پورے ہو گئے. حاجی اقبال صاحب تھانوں صاحب بہتا ہوتا تسی تے دسو. 50 پورے ہو گئے. حضرت عمر نے اسرا کر کے 50 چھاپیا ہے، انگوٹھے دے سامنے 15 اونٹ لکھے، 10 10 9 6 لکھے، تھلے سائن کی تھی مور لائی. جاؤ بھائی 22 لاکھ مربع میل دی عدالتاں پہنچا دیو، فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا. جدو یہ بات پہنچی مصر دی عدالت چ پہنچی ایک قاصد، انہیں مصر دے جج نو نا اس طرح جدو فتویٰ دیتا جا کے عمر دا وہ کھول کے پڑھ لگ پہ تے نال ہی کرسی ڈٹھی سی. پیغمبر دے ایک صحابی بیٹھے نے جلیل القدر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویں یزدانی صاحب بیٹھے ہیں نال وہ بھی بیٹھے. جج پڑھ رہے ہیں، اچانک نظر پئی ہے تے آندے نے کی ہے؟ عمر بن خطاب نے فتویٰ بھیجے ہے کیا انگلاں دی دیت لکھی ہے، فیصلہ کرنا ہے فتوی فاروق دے مطابق. حضرت عوف بن مالک نے فتویٰ پڑھیا، چہرہ سرخ ہو گیا. یہ دنوں بڑی حدیث تھی، حفاظت کی بیان کرا.
چہرہ سرخ ہویا ہے، اسے ٹائم تیز گھوڑا رہا ہے، مصر چو چل کے مدینے پہنچے، میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سینچ بیٹھے نے، سلام لئی بیٹھ گئے، فرمایا عمر جی فتویٰ تھوڑا ہے؟ فرمایا میرا ہے، سین تھوڑے نے میرے نے، مور تھوڑی ہے میری ہے، تسا انگلہ دی دیت تسا مقرر کی تھی؟ جی میں کی تھی ہے، ایک دے 15 9 10 6 دو دے 10 10 تے حضرت عوف کی آندے نے میں حدیث نبی پاک کو اپنے کنہ نہ سنی ہے، 5 انگلہ دی دیت برابر ہے، سنی نبی دے دور دی، دسن عمر بن خطاب نے فرمایا میں اپنے کنہ نہ دی سنی عمر نبی علیہ السلام نے ہر انگل دے 10 سوٹ مقرر کیتے نے دیت، تسی ایک دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6، عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ اور حضرت عمر بن خطاب کے سامنے حدیث آئی تو یہ نہیں کیا ٹھیک ہے فتوہ میں پہلے دے چکے حدیث ہونا ہی ہے نا، کاتب نو منگوایا اندروں، فرمایا بہ جا بھائی حضرت عوف نو کیا حدیث لکھاؤ، حدیث لکھائی، تھلے عمر بن خطاب نے اپنا نوٹ لکھیا، نوٹ کیے کہ آج تو بعد تمام عدالتاں فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق کے مطابق نہیں، محمد دی حدیث کے مطابق ہوئے گا، انہوں حدیث کا تحفظ کیا جاتا ہے، جیڑا انسان حدیث کا عامل نہیں وہ حدیث کا محافظ نہیں، حدیث سن کے ادھروں دوسرے کن نہ کر سکتا ہے، آکے آندہ ویکھا دے ڈٹھی جائے گی، میرے بھائیو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، پیغمبر دی حدیث رو سن کے دیتے عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سنو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔